تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 1۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ: یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس سورت کا آغاز جس جلال اور تمکنت سے کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت اپنے مضامین اور مطالب کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور کبریائی نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے پڑھنے اور سننے سے دل و دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے ترجمے پر ہی غور کریں۔ ارشاد ہے یہ ایسی سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے متکلم اور پھر جمع متکلم کے صیغے میں، جو دبدبا اور عظمت ہے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہے وفرضناہا، یعنی ہم نے اس میں مذکورہ احکام کی بجا آوری فرض کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، یہ مشورہ نہیں بلکہ حکم ہے، اور حکم بھی احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا۔ نیز یہ حکم سب کے لیے ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان احکام کو کھول کر بیان کر دیا ہے، ان میں کسی قسم کا ابہام اور التباس نہیں کہ عمل کرنے میں دقت ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آیت کے آخر میں ان احکام کے نازل کرنے کی حکمت بیان فرما دی کہ اس میں سراسر تمہارا بھلا ہے، تم راہ راست پر گامزن ہو کر اپنی منزل کو پالو گے۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ: جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔ سورہ نور آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے۔ شریعت اسلامیہ کی تعزیری قوانین میں سے ایک اہم قانون کا ذکر ہو رہا ہے۔ انسان کی جان، مال، ناموس کی حفاظت اسلامی قوانین کا مقصد اولین ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان کو تلف کرتا ہے تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ اگر کسی کے مال پر دست اندازی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کی عزت و ناموس کو داغدار کرتا ہے تو اس کو دروں اور رجم کی سزا دی جائے گی۔ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان میں 2 باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا دی جائے، دوسری یہ کہ وہ لوگ جن میں جرائم کے ارتکاب کا ملان پایا جاتا ہے وہ اس خوفناک سزا سے ڈر کر جرائم کا ارتکاب نہ کریں، اور چاہیے بھی ایسا۔ اگر کسی سزا میں یہ 2 عنصر مفقود ہیں تو اسے سزا کہنا ہی غلط ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے جو لذت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر سزا ہلکی ہوگی تو لوگ اس سزا کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور حصول لذت کے لیے وہ جرم کا ارتکاب کرتے رہیں گے، اور اگر سزا میں دوسروں کے لیے عبرت کا پہلو نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ اس جرم کا سدباب ہو اور کوئی اس کے نزدیک بھی نہ پھٹکے۔ آپ صرف ضابطے کی کارروائی پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے سروکار نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہوا۔ اس کے پیش نظر معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنا اور ان کے خطرناک نتائج سے محفوظ رکھنا نہ ہوا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس ملک میں اس کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں امن ہو، سکون ہو، محبت ہو، پیار ہو، تاکہ وہاں کے بسنے والے اپنی صلاحیتوں کو نیکی اور اصلاحی سرگرمیوں میں خرچ کر سکیں۔ تعمیری کاموں کے لیے ان کے پاس وقت کی قلت نہ ہو۔ عداوت، حسد،
منافرت کے شعلے ان کے خرمن عافیت کو جلا کر خاکستر نہ کرتے رہیں، اس لیے اس نے انسداد جرائم کی ادھوری اور غیر مؤثر کوشش نہیں کی، بلکہ ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل کرنے سے سوسائٹی ان جرائم سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال پر ایمان اور روز محشر کے محاسبے کا خوف پیدا کیا، اور یہ حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی کہ جس خدا کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جو تمہارا اور سارے عالم کا خالق و مخلوق ہے، اس نے ان اعمال کو جرم قرار دیا ہے۔ اگر تم ان کا ارتکاب کرو گے تو اس کے مجرم ہوگے، اور وہ ہمادان اور ہمہ بین بھی ہے، تم اس سے اپنا کوئی عمل چھپا نہیں سکتے۔ تصنع اور بناوٹ کے رنگین غلافوں میں لپیٹنے کی کوئی کوشش وہاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے حسن نیت یا مجبوری کو کتنے مؤثر پیرائے میں بیان کرو، تم اسے فریب نہیں دے سکتے۔ وہ تمہارے اعمال، ان اعمال کے محرکات اور عوامل سے خوب آگاہ ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے ان اعمال کی جواب دہی کے لیے اس کی بارگاہ میں ضرور پیش کیے جاؤ گے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا نظام شریعت ایسا نہیں جو انسان کی فطری تقاضوں سے ہر وقت برسر پیکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان فطری تقاضوں کا خالق ہے، اور ان تقاضوں کی تخلیق میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے اس نے ان کی تکمیل کے تمام جائز، مناسب اور خوبصورت طریقوں کو جائز قرار دیا ہے۔ فطری تقاضوں کی تکمیل کے جائز طریقوں کے ہوتے ہوئے جو شخص غلط راستہ اختیار کرتا ہے اسے وہ سزا دیتا ہے، اور سزا بھی ایسی جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کر کے اس نے اپنے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے والوں کو بھی ایسی عبرت ہوتی ہے کہ وہ اس کے ارتکاب کی جسارت شاذ و نادر ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ متعدد اعمال جن کے ارتکاب کو اسلام نے جرم قرار دیا ہے، ان میں زنا بھی ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کی ممانعت کی حکمت بڑے بلیغ انداز میں صرف 2 لفظوں میں بیان کر دی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑی بے حیائی ہے اور یہ راستہ بہت برا ہے۔ یعنی تمہیں اس فعل بد سے ہم اس لیے نہیں روک رہے کہ تم لطف نہ اٹھاؤ، تمہاری زندگی کا دامن مسرتوں سے خالی رہے، بلکہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ فعل مجسم بے حیائی ہے، اگر تم اس کا ارتکاب کرو گے تو شرم و حیا کی قوت جو تمہیں ہر برے کام سے، ہر رذیل حرکت سے، ہر خلاف مروت اقدام سے روکتی ہے، بلکہ گناہوں اور بدکاریوں کے سیلاب کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ دم توڑ دے گی، اور جب یہ قوت فنا ہو جائے گی تو غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پھر اگر کوئی یہ فعل شنی جس کے تصور سے ہی تم کانپ اٹھتے ہو، تمہاری بیوی، بہن، بلکہ بیٹی کے ساتھ بھی کرے گا تو تم اسے کوئی اہمیت نہ دو گے۔ یورپ، امریکہ اور ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ رقص گاہوں میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو دوسروں کے آغوش میں دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیوس فخر سے اترا رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی مسخ شدہ ذہن والے آدمی کے نزدیک اخلاق عالیہ کی یہ گراں بہا قدریں کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں، وہ محض انہیں قدامت پرستی اور عزت پسندی کی علامت قرار دیتا ہو، لیکن ساء سبیلا یعنی بہت برا راستہ فرما کر ایسے کند ذہن کو بھی حقائق کی تلخیوں، حالات کی بے رحمیوں اور واقعات کی سنگینیوں کے روبرو کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی یہ راستہ ہے ہی بہت برا۔ چند لمحوں کی فانی اور جھوٹی مسرت کے لیے انسان اپنی صحت کو کن خطرات سے دوچار کر دیتا ہے۔ آتش سوزاک وغیرہ موذی امراض کس کا کرشمہ ہے؟ یہ تحائف کون دیتا ہے اور کسے دیتا ہے؟ وہ عورت جو مرد کی شہوت رانی کا شکار ہوتی ہے، اسے اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ کہاں سر چھپائے گی؟ حمل گرانے کی صورت میں وہ اپنی جان بھی کھو سکتی ہے۔ ہم نے مانا کہ یورپ کی ترقی یافتہ ممالک میں ایسے اسپتال اور کلینک موجود ہیں جو اسقاط حمل کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور ایسی پناہ گاہیں بھی موجود ہیں جہاں غیر شادی شدہ ماؤں کو پناہ ملتی ہے، لیکن کیا سوسائٹی میں انہیں کوئی قابل احترام مقام نصیب ہو سکتا ہے؟ ہم نے مانا کہ ان دونوں نے اپنے کیے کی سزا پائی، لیکن وہ بچے جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا قصور؟ اس ہوسکار باپ نے بھی ان سے آنکھیں پھیر لیں، ماں بھی اسے کسی محتاج خانے میں چھوڑ کر چلی گئی، نہ ان کو ماں کا آغوش محبت نصیب ہوا، نہ باپ کا ذل عاطفت۔ یہ محرومیاں ان کو ورثے میں کیوں ملی؟ یہ سزا انہیں کس گناہ کی مل رہی ہے؟ کیا ان بچوں کے اذہان متاثر نہیں ہوتے؟ چند ماہ ہوئے امریکہ کی ایک خاتون کوریا گئی، وہاں اس نے بے شمار ایسے معصوم بچے دیکھے جن کی مائیں تو کوریا کی تھیں، لیکن ان کے باپ امریکہ کے وہ سپاہی تھے جو کوریا کی جنگ میں اہل کوریا کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ کوریا والوں کو کمیونسٹوں کی غلامی سے چھڑانے آئے تھے
وہ انہیں جمہوریت کی بالادستی کا سبق ازبر کرانے آئے تھے۔ وہ سبق تو انہیں ازبر ہوا یا نہیں، البتہ یہ ضرور ہوا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کورین دوشیزائیں ان کے ڈالروں کی جھنکار سے مسحور ہو کر یا جنگ کی لائی ہوئی محرومیوں اور فاقوں سے مجبور ہو کر اپنی عصمت کی دولت لوٹا بیٹھیں، اور ان کے مہربان امریکی حلیف انہیں حرامی بچوں کا ایک لشکر جرار دے گئے۔ خود تو وہ اپنے وطن واپس چلے گئے، اور وہ معصوم بچے اپنے ظالم جفاکار اور طوطا چشم باپوں اور غربت زدہ ماؤں کی مفارقت کے صدمے برداشت کرنے کے لیے کوریا میں رہ گئے، اور وہ اب تک وہاں کے گلی کوچوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ امریکہ کی اس خاتون نے جب یہ حال دیکھا تو رحم کی ایک رو نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس نے امریکہ کے اخبارات میں ایک اپیل شائع کی کہ ان بچوں کی سرپرستی کے لیے امریکہ کے دولت مند چندہ دیں۔ لاکھوں ڈالر چندہ ہوا۔ اخبارات میں امریکہ کی غریب پروری اور انسانیت نوازی کی تشہیر ہوئی، اور خوب تشہیر ہوئی، لیکن ذرا سوچئے، ان لاکھوں بچوں میں سے اگر 1000-2000 بچے کفالت میں لے بھی لیے گئے تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ باقی رہ جانے والے بچوں کے دکھ کا مداوع اور درد کا درما ہو گیا۔ ان کفالت میں لیے جانے والے بچوں کو ماں کا پیار اور باپ کی محبت بھی مل گئی۔ وہ محترمہ اس ہنگامہ آرائی کے بجائے اگر اپنے سپوتوں کو شرم و حیا کا درس دیتی اور اس فعل شنی سے باز آنے کی تلقین کرتی تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا؟ آگ لگا کر اسے بجھانے کی ناکام کوشش سے کیا یہ بہتر نہیں کہ آگ لگانے کی حماقت ہی نہ کی جائے؟ سا اسبیرہ کے الفاظ کتنے جامع ہیں۔ آپ ان افراد، ان خاندانوں اور قوموں کا جتنی گہری نظر سے تجزیہ کریں گے، آپ کے سامنے ہولناک حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ بڑے فراخ دل، مغربیت زدہ اور جدت پسند ہونے کے باوجود کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے سپاہی اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ چند سال برطانیہ میں ٹھہرے، اور جب گئے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 حرامی بچے چھوڑ کر گئے۔ اس کے علاوہ جو جنسی لا علاج بیماریاں انہوں نے ایک دوسرے کو بطور تحفہ دی ہوں گی، ان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ آپ اپنے قانون ساز اداروں کے ذریعے ایک فعل کو جرائم کی فہرست سے نکال سکتے ہیں۔ اگر آج تک وہ حرام اور ممنوع رہا ہے تو آپ ایک بل پاس کر کے اسے جائز قرار دے سکتے ہیں، لیکن کیا کسی قانون ساز ادارے میں یہ طاقت ہے کہ ان جرائم کو، جنہیں اب قانون کی صنعت مل گئی ہے، ان کے برے نتائج اور عواقب سے الگ کر سکے؟ مغرب کے بیشتر ممالک میں اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس فعل شنی کا ارتکاب کرے تو وہاں کے ملکی قانون کی روح سے یہ جرم نہیں، آپ انہیں کوئی سزا نہیں دیں گے۔ لیکن کیا قدرت کی گرفت سے بھی کوئی انہیں بچا سکتا ہے؟ قدرت کی گرفت کے مختلف انداز ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر ہوا۔ کیا قدرت کا بے لاگ قانون انہیں مختلف قسم کے شکنجوں میں کس نہیں رہا؟ یورپ کے بعض ملکوں میں حرامی بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی متجاوز ہو گئی ہے، اور کنواری ماؤں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ طلاقوں کی کثرت ہے، گھروں میں سکون کی دولت نہیں ملتی، میاں بیوی میں اعتماد مفقود ہے، میاں بیوی میں وہ سچی محبت جس کے ہم یہاں خوگر ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کی حیران کن مثال قائم کرتے ہیں، اس کا وہاں نام و نشان تک نہیں۔ برداشت اور ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی بات کسی کی مرضی کے خلاف ہو گئی، جھٹ طلاق حاصل کر لی۔ خود غور فرمائیے، گھر معاشرے کی خشت اول ہے، یہ وہ محکم اساس ہے جس پر معاشرے کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہوگی تو صحت مند معاشرہ کیسے تعمیر ہوگا؟ اس لیے جب آپ شریعت اسلامی کا مطالعہ فرمائیں تو از راہ خدا بڑکے ہوئے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے مرعوبیت کے احساس کے زیر اثر ہو کر نہ کیا کریں، بلکہ ان تمام چیزوں سے بلند ہو کر کیا کریں۔ بے شک آپ جذبہ عقیدت کو بالائے طاق رکھ دیں، لیکن حقیقت کا دامن تو کسی کے کہنے یا بہلانے سے نہ چھوڑ دیا کریں۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی حقیقت پسندی جب آپ کے سامنے عیاں ہوگی تو اس کا حسن خود ہی آپ کو مسحور کر لے گا۔ اسلام نے جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے ان میں ہماری قوم کا بلکہ ساری انسانیت کا بھلا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں ہماری قوم کا اور ساری انسانیت کا نقصان ہے، کیونکہ یہ دین ابد تک کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو جائیں یا ان پر مرتب ہونے والے نقصانات ختم ہو جائیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں شراب پینا اور جوا کھیلنا قانوناً جائز ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہاں شراب پینے اور جوا کھیلنے سے وہ مضرتیں روح پذیر نہیں ہوتیں جن کے باعث شراب اور قمار کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، بلکہ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے حکومت کو بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے،
اور اگر ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا جائے تو حکومت اس آمدنی سے محروم ہو جائے گی۔ جب جرائم اور قبائح کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر ہی الگ ہے تو ان کے انسداد کے لیے اسلام کا طریقہ کار اگر دیگر اقوام سے الگ ہو تو اس میں قطعاً کوئی حیرت نہیں۔ مجرم کے ساتھ ایسی مہربانی اور شفقت جو دوسرے بے شمار لوگوں کو جرم کے ارتکاب پر جری کر دے، اس سے وہ سختی بہتر ہے جو مجرم سے وہ ہمت چھین لے کہ وہ دوبارہ اس کا ارتکاب کر سکے اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں ایسی دہشت اور خوف پیدا کر دے کہ کسی کے دل میں اس جرم کے ارتکاب کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ زنا کا فعل قبیح چونکہ گوناگوں ایسی ہی لازمی اور متعدی خرابیوں کا سرچشمہ تھا، اس لیے اسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ اگرچہ قانون اسلام کو معطل ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے، شرم و حیا کی اس چادر کو تار تار کرنے کی بڑی منظم کوششیں بھی شروع ہیں، لیکن اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اسلام نے جو نفرت اس سے پیدا کر دی ہے، اس کے باعث اس فعل شنیع کا ارتکاب نسبتاً بہت ہی کم ہے۔ چند مسخ شدہ گھروں کے علاوہ سارے ملک میں عصمت و عفت کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد اب بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے اسلام نے جو سزا تجویز کی ہے اس کو مختصراً پیش کرتا ہوں۔ انہیں آپ ابتدائی معلومات ہی خیال فرمائیں، تفصیلات کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں کہ اس مسئلے کے جملہ پہلوؤں کو بالتفصیل پیش کیا جا سکے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کو شریعت نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے اور اسی تقسیم کے پیش نظر ان کی سزاؤں میں تفاوت ہے۔ نمبر 1 غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت۔ نمبر 2 شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت۔ زمانہ جاہلیت میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ زنا کا رواج بھی عام تھا اور اس کا ارتکاب بے دھڑک کیا جاتا تھا۔ پیشہ ور عورتیں بڑے ٹھاٹ سے اپنی دکانیں سجاتی تھیں، اونچے اونچے جھنڈے ان کے مکانوں پر لہرایا کرتے تھے، انہیں اور ان کے پاس آنے والوں کو قطعاً حجاب معلوم نہ ہوتا تھا۔ اسلام جو انسان کی رذالت اور کمینگی کی ان پستیوں سے اسے نکالنے کے لیے آیا تھا، وہ اس کو کیسے گوارا کرتا؟ چنانچہ سورۃ الفرقان جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں اہل ایمان کی دیگر صفات کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور سورۃ الممتحنہ میں جہاں عورتوں کے مشرف اسلام ہونے اور بیعت کرنے کا ذکر ہے، وہاں ان سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ ولا یزنین، کہ وہ آئندہ زنا نہیں کریں گی۔ یاد رہے کہ سورۃ الممتحنہ بھی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تو روحانی اور اخلاقی تربیت تھی جس کی تلقین ہر اسلام قبول کرنے والے کو پہلے دن ہی کی جاتی اور اس سے یہ وعدہ لیا جاتا جس کی پابندی اس پر ضروری ہوتی۔ اس جرم شنیع کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق جو حکم نازل ہوا وہ سورہ نساء کی آیت 15 میں مذکور ہے کہ شادی شدہ عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے گھر میں محبوس کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نازل کرے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ابتدا میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ انہیں لعنت ملامت کی جائے اور خوب اذیت دی جائے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا۔ کچھ عرصہ اسی حکم کے مطابق عمل ہوتا رہا، پھر 5 یا 6 ہجری میں جب سورۃ النور نازل ہوئی تو یہ حکم نافذ ہوا کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ساری امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی اس پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ وہ مر جائے۔ صرف خوارج کا ہی قول ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا ہر زانی اور زانیہ کے لیے ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں مطلق زانی اور زانیہ کی یہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جن روایات سے رجم کی سزا کا ثبوت ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی مخصص یا ناسخ نہیں ہو سکتی۔ قدیم خوارج کے علاوہ اس زمانے کے جدید خوارج کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی خدمت میں مختصراً اتنی گزارش ہے کہ رجم اخبار احاد سے نہیں بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضور سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد بھی متعدد بار رجم کی سزا دی جن کی تفصیل کتب احادیث میں مذکور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم سب نے اپنے اپنے عہد خلافت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کیا۔ ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم قدیم و جدید خوارج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بہتر سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جن کی زندگی کا ہر لمحہ اقامت دین میں صرف ہوا، وہ قطعاً کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہ تھے جس سے فرمان الہی کی خلاف ورزی ہو۔ اس واضح تعامل کے باوجود شادی شدہ کے لیے رجم کا انکار کرنا کھلی ہوئی زیادتی ہے اور اس کا ارتکاب صرف خارجی ہی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ثبوت زنا۔ اس کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 اقرار، نمبر 2 شہادت۔ اقرار
کیونکہ یہ بہت گھناؤنا جرم ہے، اس سے انسان کی عزت و آبرو جو اس کی متاع گراں بہا ہے متاثر ہوتی ہے۔ نیز اس کی سزا بھی از حد سنگین ہے، اس لیے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے بڑی احتیاط ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جس اقرار سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا امام یا نائب امام کے سامنے 4 مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے کہ اس نے یہ فعل شنیع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ماعز بن مالک اسلمی نے آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائیے، میں نے زنا کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، اے جوان واپس چلا جا اور توبہ استغفار کر۔ اس نے پھر سامنے ہو کر یہی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے اقرار کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے متنبہ کیا کہ اب اگر چوتھی بار تو نے ایسا ہی کیا تو تجھے رجم کر دیا جائے گا، لیکن وہ باز نہ آیا اور چوتھی مرتبہ بھی وہی الفاظ کہہ دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا شاید تو نے فقط بوسہ لیا ہو یا نظر بازی کی ہو، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مجنون تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ شہادت میں بھی حد درجے کی احتیاط کی گئی ہے۔ 4 ایسے مرد گواہ ہونے چاہیے جو مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور عادل ہوں، جن کی صداقت اور دیانت ہر شک و شبے سے بالاتر ہو، اور گواہی بھی اس طرح دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے، یعنی جس طرح سرمے دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی۔ اگر گواہوں کی گواہی میں جگہ، وقت، مزنیہ وغیرہ امور کے متعلق اختلاف پایا جائے تو گواہی مردود ہوگی اور حد نہ لگائی جائے گی۔ اس بات زنا کے لیے اتنی سختی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کو لوگوں کو سزا دینے کا شوق نہیں، تاکہ جہاں کہیں کسی نے انگشت نمائی کر دی وہاں کوڑے برسنے لگے اور لہو بہنے لگا، یا ذرا موقع پاتے ہی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ سزا ایک انتہائی اقدام ہے جو صرف ایسے شخص کے خلاف ہی کیا جائے گا جس کے دل میں نہ خدا کا خوف ہے نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کا پاس ہے، اور نہ اسے سوسائٹی میں رسوا اور ذلیل ہونے کا کوئی اندیشہ ہے۔ اس نے یہ کام اس طرح کیا کہ 4 آدمیوں نے اسے عین حالت مباشرت میں دیکھ لیا۔ نیز شریعت نے یہ بھی ضروری قرار نہیں دیا کہ جو شخص تنہائی میں چھپ کر یہ کام کر بیٹھے وہ ضرور عدالت میں حاضر ہو کر اس کا اعتراف کرے۔ گواہوں پر بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کے خلاف ضرور جا کر گواہی دیں، بلکہ اسے چاہیے کہ خود بھی اپنا پردہ فاش نہ کرے، اور گواہوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اس کی پردہ دری نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی جس کسی سے اس قسم کا گندا فعل صادر ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو فاش نہ کرے، اور جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا ہم اس پر حکم الہی ضرور جاری کریں گے۔ حزال بن معین جس نے ماعز کو بارگاہ رسالت میں اس جرم کا اقرار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، لیکن اگر یہ چیز حاکم وقت کے سامنے پیش کر دی جائے اور اقرار یا شہادت سے پایا ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر حاکم کو اختیار نہیں کہ وہ حد قائم نہ کرے۔ آپس میں حدوں سے درگزر کرتے رہو، لیکن جب وہ حد مجھ تک پہنچ جائے گی تو پھر اس کا نفاذ ضروری ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور نسائی۔ نیز یہ جرم قابل مصالحت نہیں کہ کچھ معاوضہ دے کر قصہ ختم کر دیا جائے۔ ایک لڑکا کسی آدمی کے ہاں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی۔ لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس کے خامند کو دے کر راضی کر لیا، لیکن جب مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے واپس کر دی جائے گی اور تیرے لڑکے پر حد لگے گی۔ جس کوڑے کے ساتھ مارا جائے وہ نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم، اور حد جسم کے ایک حصے پر ہی نہ لگائی جائے بلکہ منہ، سر اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر لگائی جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا لما فعلت ذالک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے۔ اسے کہا جائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے؟ اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے مقررہ حد سے 1 کوڑا زیادہ مارا ہوگا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو مجھ سے زیادہ حکم کرنے والا ہے؟ پھر اسے بھی آگ میں پھینکے جانے کا حکم صادر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام خداوندی کی صحیح طور پر تعمیل میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اپنی خود ساختہ مصلحتوں کے پیش نظر
ان میں کمی یا زیادتی کرنا خطرناک نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ جہاں بھی حدود کے قیام میں تساہل کیا گیا، جرائم میں ہوش ربا اضافہ ہوا، قتل کی وارداتوں میں آئے دن جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی فعل مذموم ہے۔ جب اس کی داد رسی نہیں ہوتی، جس کی عصمت لوٹ لی گئی ہو، تو وہ جوش غضب سے مغلوب ہو کر خود انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اس لیے رافت اور مہربانی یہ نہیں کہ ایک جان بچانے کے لیے 20 جانیں تلف کرنے کا دروازہ کھول دیا جائے، کیونکہ اس سزا کا ایک اہم مقصد دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ یہ حد مجمع عام میں قائم کی جائے تاکہ عام لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور مجتنب رہیں۔ جب کوئی شخص حد قائم کرنے کے باعث مر جائے تو اس کی نعش کی تذلیل اور توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 3۔ الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ ترجمہ: زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، اور حرام کر دیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ سورہ نور آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ اگر اس کے شان نزول کو پیش نظر رکھا جائے تو مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت مرثد کا یہ دستور تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس جو مسلمان قیدی ہوتے، یہ رات کی تاریکی میں وہاں جاتے اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں کفار کی اسیری سے نکال لاتے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک دفعہ مکے گئے، چاندنی رات تھی، ایک مکان کے سائے میں سمٹے بیٹھے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اتفاقاً اناق نامی ایک عورت جس سے زمانہ جاہلیت میں ان کے برے تعلقات تھے، وہ ادھر آ نکلی۔ اس نے جب ایک متحرک سایہ دیکھا تو اور نزدیک آ گئی اور انہیں پہچان لیا۔ پوچھا، مرشد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اہلم و مرحبا، خوش آمدید کہتی ہوئی آگے بڑھی، کہنے لگی آؤ آج رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا اے اناق، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، میں اب تمہارے پاس شب باشی کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا، لوگو جاگو، یہ ہے وہ شخص جو تمہارے قیدیوں کو چوری چھپے اٹھا کر لے جاتا ہے، اسے پکڑو۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، 8 آدمیوں نے میرا تعاقب شروع کیا، میں ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ وہ اس غار کے دہانے تک آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ واپس لوٹ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں پھر اپنے کام کے لیے مکہ واپس آیا، اور جس آدمی کو رہا کرانے کے لیے میں آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میں نے سارا ماجرا بیان کیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ، اجازت ہو تو اناق سے نکاح کر لوں؟ حضور خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور حکم الہی پڑھ کر سنایا۔ اس شان نزول سے معلوم ہوا کہ زانیہ سے مراد پیشہ ور عورت ہے۔ کوئی غیرت مند انسان ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس فعل کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہو اور شرم و حیا کی چادر اس نے اتار کر پھینک دی ہو۔ ایسے شخص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خامد بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ یہاں صیغہ نفی کا ہے لیکن معنی نہیں کا۔ فلا ینکحو کا معنی یہ ہوگا، یعنی پیشہ ور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یعنی شیروں کے لیے ایسی جگہ سے پانی پینا مناسب نہیں جہاں کتے آ کر منہ ڈالتے ہوں۔ اس آیت کا ایک مفہوم حضرت علامہ پانی پتی نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ زانی اپنے فسق و فجور کے باعث صالحہ عورت سے نکاح کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک مرد بھی زانیہ سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ طبیعتوں کی مناسبت باہمی الفت و محبت کی علت ہے۔ جہاں طبیعتوں میں تضاد ہوگا وہاں باہمی الفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نفی اپنے حقیقی معنی پر ہی محمول ہوگی۔ سورہ نور آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر، یعنی بدکار پیشہ ور عورت سے نکاح اس کے توبہ کرنے سے پہلے جائز نہیں۔ اسی طرح جو مرد اس کماش کا ہو، اس کی اصلاح احوال سے پہلے کسی عفیفہ کو اس کے رشتہ نکاح میں باندھ دینا سراسر ظلم اور بے انصافی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم
فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر وہ نہ پیش کر سکیں 4 گواہ۔ زنا کا جرم اسلامی معاشرے میں ناقابل برداشت ہے۔ جو شخص اس کا مرتکب ہوگا اس کے لیے ایسی عبرتناک سزا مقرر کر دی گئی ہے جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں دی جاتی۔ اسی طرح زنا کا غلط بہتان لگانا بھی انتہائی سنگین جریمہ ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن اور عفیف عورت پر یا کسی پاک باز اور عصمت یار مرد پر یہ الزام لگائے، اسے معمولی بات خیال کر کے نظر انداز نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اسے 80 درے لگائے جائیں گے، تاکہ ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ کسی کی عزت و ناموس پر غلط الزام لگانا مذاق نہیں ہے۔ آیت کے کلمات میں ایک مرتبہ پھر غور فرمائیے۔ یرمونہ کا معنی تہمت لگانا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد خاص زنا کی تہمت ہے، وہ بھی صریح الفاظ میں، جیسے زنیتا یا زانی۔ المحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی مرد پر یہ بہتان لگایا جائے گا تو باز پرس نہ ہوگی، بلکہ مرد اور عورت کا حکم یکساں ہے۔ یہاں فقط محصنات کا لفظ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس میں الزام ایک عورت پر ہی لگایا گیا تھا۔ پاک دامن مرد پر بہتان لگانے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ لفظ محسن کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی اس جگہ احسان کا معنی یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ آزاد، عاقل، بالغ، مسلم، عفیف ہو اور اس پر زنا کی تہمت کبھی نہ لگائی گئی ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 4 کی بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے۔ ایسے لوگوں کو 3 سزائیں دی جائیں گی۔ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، آئندہ مالی حقوق میں ان کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی، اور تیسرے نمبر پر انہیں فاسق قرار دیا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 5۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اگر کوئی شخص بہتان لگانے کے بعد توبہ کرے گا تو حد قذف اس سے ساقط نہیں ہوگی، البتہ اس کے فسق سے جو عذاب اسے روز قیامت دیا جانے والا تھا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد کیا اس کی گواہی منظور ہوگی یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی وہ مردود الشہادت رہے گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اسلاف میں سے مندرجہ ذیل حضرات کی یہی رائے ہے۔ قاضی شریح، ابراہیم نخی، سعید بن جبیر، مکحول، عبد الرحمن بن زید بن جابر، لیکن امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کا قول ہے کہ توبہ کے بعد اس کی شہادت مقبول ہوگی۔ سعید بن مسیب اور کئی دیگر اکابر کا یہی مسلک ہے۔ شعبی سے یہ قول منقول ہے کہ توبہ سے حد بھی ساقط ہو جائے گی۔ سورہ نور آیت نمبر 6۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ: اور وہ خامن جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے، تو ان کی شہادت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خامن 4 مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ یہ تہمت لگانے میں سچا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ جب سابقہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ آیت یوں ہی نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سنتے ہو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ سعد بولے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے، لیکن میں یہ خیال کر کے حیران ہو رہا ہوں کہ اگر میں کسی بدبخت کو اپنی بیوی پر سوار دیکھوں تو جب تک میں 4 گواہ تلاش کر کے نہ لاؤں اس کے خلاف زبان نہیں ہلا سکتا، اور اگر گواہوں کو بلانے جاؤں گا تو وہ اپنا کام تمام کر کے رفو چکر ہو چکا ہوگا۔ اس گفتگو کو قلیل عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات ہلال بن امیہ اپنے کھیتوں سے جب گھر آئے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک آدمی دیکھا۔ انہوں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا،
صبح بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی کوفت ہوئی۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ابھی ہلال پر حد قذف لگائی جائے گی۔ ہلال نے کہا میرے دوستو گھبراتے کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ اسی اثناء میں حضور علیہ السلام پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نجات کی صورت پیدا فرما دی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس کی بیوی کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو یہ آیت اسے بھی پڑھ کر سنائی، پھر دونوں کو تنبیہ کی کہ دنیا کے عذاب سے قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے جو عرض کیا ہے بخدا وہ سچ ہے۔ عورت نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہلال نے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا کہ میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو کہا گیا کہ اسی طرح تو 4 مرتبہ حلف کے ساتھ گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جب وہ کہہ چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اگر تو نے 5ویں بار بھی کہہ دیا تو عذاب آخرت تجھ پر لازم ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے قصور کے اعتراف کا ارادہ کیا، پھر کہنے لگی میں اپنی قوم کو رسوا کرنا نہیں چاہتی۔ چنانچہ 5ویں دفعہ بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر ہلال سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ چنانچہ اس طرح قسم اٹھانے سے ہلال حد قذف سے بچ گئے اور وہ عورت حد زنا سے بچ گئی، لیکن ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسبت ہلال کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کی ماں کی طرف کی جائے، اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا سے متہم کیا یا اس کے بچے کو حرامی کہا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اس ارشاد سے واضح ہو گیا کہ جس کو شریعت کسی الزام سے بری کر دے پھر اس پر کسی کو زبان درازی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس طریقہ کار کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت زندگی بھر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ سورہ نور آیت نمبر 7۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور 5ویں بار یہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 8۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے حد کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ وہ خامند جھوٹا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 9۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامند سچا ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اگر مرد اس طرح قسم کھا لے اور عورت خاموش ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لگے گی، لیکن اگر عورت بھی اس طرح قسم کھا لے تو وہ بھی زنا کی حد سے بچ جائے گی۔ سورہ نور آیت نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ یعنی اگر حد قذف کے حکم کے بعد لعان کا قانون جاری نہ کیا جاتا اور مرد اپنی بیوی کو ناشائستہ حالت میں دیکھتا اور خاموش رہتا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر اظہار کرتا تو 80 کوڑے کھاتا۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ان پیچیدگیوں سے نجات کا راستہ تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ کیا جائے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔